السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس, آئی ایم سر امجد بلیدی. آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کی سندھی. تو کل ہم نے پڑھا تھا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. سبق پڑھا, اس کی ٹرانسلیشن کی. اسی طرح آج پڑھیں گے ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو تمام اسٹوڈنٹ اپنی بک نکال لیں. نکال لیں, پیج نمبر 8 پہ آ جائیں. پیج نمبر 8 نکال لیا. اوکے, دیکھیں بک کے اندر. سب سے پہلے میں سندھی کے ریڈنگ کر رہا ہوں, سندھی کے ساتھ ساتھ اس کی اردو بھی کرتے جاؤں گا. دیکھیں, حضرت امام صادق علیہ السلام. حضرت امام صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں جاوا. حضرت امام صادق علیہ السلام سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. سندس والد جو نالو امام باقر ہے. آپ کے والد کا نام امام باقر علیہ السلام ہے. سندس نسبی سلسلوں چوتھی پیڑھی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملے تھو. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ چوتھی پشت میں جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتا ہے. پاण ابتدائی تعلیم پانچے ڈاڈے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کھاں ورتا ہوں. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حضرت امام زین العابدین سے جا کے لی. پانجے ڈاڈے جی وفات کھاں پو پانجے والد جے درس میں شریک تھیا. اپنے دادے کی وفات کے بعد اپنے والد کے درس میں شریک ہوئے. کون یہ بتا سکتا ہے اسٹوڈنٹ؟ کون شریک ہوا اپنے والد کے؟ جی یس, حضرت امام جعفر. تعلیم جو سلسلو جاری رکھیا ہوں پانجے ڈاڈے والد جی وفات پانجے ڈاڈے والد جی صحبت تعلیم فیض پرایا ہوں. آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, اپنے والد اور اپنے دادے کی تعلیم سے فیض حاصل کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام پانجے وقت جا وڈا عالم فقی ہوا. امام جعفر صادق اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فقی گزرے ہیں. کیترا ہی مشہور عالم فقی فیض حاصل کرن لائے وطن اچی رہندا ہوا. کتنے ہی مشہور عالم اور فقی فیض حاصل کرنے کے لیے آ کے ان کے پاس رہتے تھے. انہن میں فقہ حنفی جو بانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, فقہ مالکی جو بنیاد وجندڑ امام مالک رحمہ اللہ, ऐं دنیا جو مشہور مفکر کیمیا دان نجوم ریاضی جو ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان جا نالا ذکر لائق آہن. ان میں سے فقہ حنیفہ کا جو بانی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور فقہ مالکیہ کی جو بنیاد ڈالنے والے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور دنیا کے مشہور اور مفکر ریاضی کے مشہور اور ماہر ابو موسیٰ جابر بن حیان کے نام بھی ملتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام دینی مسئلن جی تحقیق چھنڈ چھاڻ کرے انہن تے قرآن حدیث جی روشنی میں فتواؤں ॾिनाऊं.
امام جعفر صادق علیہ السلام دینی مسائل کی چھان بین کرنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتوائیں دی۔ سندن دینی فتواؤں فیصلن دینی سمجھاڑیوں اگتے حلی باقاعدہ فقہ جی صورت اختیار کی۔ آپ کے جو دینی مسائل تھے اور فتوائیں تھے یہ آگے جا کے باقاعدہ ایک فقہ کی صورت اختیار کی، جکا فقہ جعفریہ جی نالے سے مشہور ہے، جو فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ سندس ڈنل تعلیم ماں کے اہم گالیوں ہیں۔ آپ کی دی ہوئی تعلیمات میں سے چند باتیں اور اہم باتیں یہ ہیں: نماز پڑھو اور انتے ہمیشہ قائم رہو۔ نماز پڑھیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں، چھاکان تا نماز دین جو مضبوط تھم بوا، کیونکہ نماز دین کا مضبوط ستون ہے۔ جے کوئی شخص بھی اللہ کھڈ کھوٹے تو وہ پانو نمے کرندو، جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جے کوئی شخص بے وقوفن جی صحبت اختیار کرے تو سو ذلیل تھیے تو، جو شخص بے وقوفن کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ جے کوئی شخص خراب ہندن تے ویندو ان لائے مانو چنگو خیال نہ کندا، جو شخص خراب جگہوں پہ جائے گا دوسرے لوگ اس کے لیے اچھا گمان نہیں رکھیں گے۔ ہمیشہ سچ گالائیے، ہمیشہ سچ بات کہنی چاہیے، وہ نما نفع پہنچے یا نقصان، پھر اس میں سے نفع پہنچے یا نقصان۔ جے کو مان سا مل ملاپ رکھنو ہوجے تو چنگن مان سا رکھ جے۔ اگر کسی سے مل ملاپ رکھنا ہے یا دوستی رکھنی ہے تو اچھے لوگوں سے کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ فاجر اور فاسق مانو کھان دور رہیے۔ فاسق اور فاسق آدمی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ وہ مانو ایڑے جبل وانگر آئین، وہ لوگ ایسے پہاڑوں کی طرح ہیں۔ کون؟ فاسق اور فاجر کی مثال یہاں پہ دی کہ وہ اس پہاڑ کی طرح ہیں جے ماں نہ کو پانی جو چشموں تو نکرے نہ وری مت اس کو ون تو ابھرے، نہیں اس میں سے کوئی پانی کا چشمہ ابھرتا ہے اور نہیں اس سے پانی نکلتا ہے، اور نہیں اس کے اوپر کوئی درخت وغیرہ ہوتا ہے۔ وہ اہڑی زمین جڑا ہیں جنتے کہیں بھی سلے پیدا تھن جی امید نہ ہے، وہ ایسی زمین جیسے ہیں جہاں پہ کسی بھی صلاح کہتے ہیں کسی بھی پودا اگنے کی امید نہیں ہوتی۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جی کچاری میں ایک دفعے حضرت امام صادق جی گالہ چی نکتی پانا فرمائیوں تا ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں حضرت امام جعفر صادق کی بات آ کے نکلی۔ آپ نے فرمایا آؤں جعفر بن محمد جی خدمت میں جڏیں بھی حاضر تھی تو بس۔ آپ فرماتے میں جب بھی جعفر بن محمد کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتا تھا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ جنیں خین ہمیشہ مرکندے ڈسندو اس، تو ہمیشہ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا تھا۔ جنیں سندس خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ذکری تھیندو ہو، جب آپ کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، کس کی مجلس میں؟ امام جعفر صادق کی مجلس میں، تنے پان ایترو متاثر تھیندا ہوا جو سندس منہ مبارک زردی مائل تھی ہیں، تو جب آپ اتنا متاثر ہوتے تھے تو آپ کو جو چہرہ مبارک تھا وہ زرد مائل ہو جاتا تھا، اور نہایت گھنوں سندس خدمت میں حاضر تھیندو ہس، میں بہت زیادہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ پان سدائیں نماز پڑھندے ڈسن میں ایندا ہوا۔ آپ یا تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے یا وری روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھندے ڈسبا ہوا، یا پھر روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سندس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کھان سوا بے کہیں جو بخوف نہ ہو، آپ کی دل کے اندر اللہ کے سوا اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق وڈا سخی ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق بہت بڑے سخی تھے۔
जेको मुस्तहक़ ऐं ज़रूरतमंद वटि ईंदो हो उन्हनि जी मदद अहिड़े नमूने कंदा हुआ जो माण्हुनि खे उन जी ख़बर कान पवंदी हुई। जो भी ज़रूरतमंद आपकी मजलिस में आते थे आप इस तरह उसकी खिदमत करते थे कि दूसरे लोगों को उसका पता नहीं चलता था। संदसि दस्तूर हो त जॾहिं रात जो ऊंदहि थींदी हुई आपकी ये रूटीन थी कि जब रात हो जाती थी अंधेरा फैल जाता था तॾहिं हिकु टोकरी में मानियूं गोश्त ऐं ॿियूं खाधे जूं शयूं विझी मदीने जी घटियुनि में वेंदा हुआ। तब आप एक टोकरी में रोटी और कुछ सालन और दूसरी चीज़ें उसमें डाल के मदीने की गलियों के अंदर जाते थे। ज़रूरतमंदुनि खे विरहाए ॾींदा हुआ। जो ज़रूरतमंद होते थे उन्हें बांट देते थे। वो अमल संदसि आख़िरी दम ताईं कायम रहियो। ये अमल आपका आख़िरी दम तक कायम रहा। इस्लाम जे हिन बुज़ुर्ग हस्ती सन 148 हिजरी के शवाल महीने में वफ़ात कई। इस्लाम के इस बुज़ुर्ग हस्ती ने सन 148 हिजरी में शवाल के महीने में वफ़ात की। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जो हमने पढ़ा। सिंधी की रीडिंग के साथ साथ हमने उर्दू की भी रीडिंग करके आपको सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।